لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي الابته اتهامي السيد البهي السراج المضي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلوات الله محمد اللهم صل علی محمد. خالق کائنات رب العزت پروردگار عالم قادر و مختار کتاب قرآن مجید میں سورہ فتح کی پہلی آیت جس میں پیغمبر عالم پیغمبر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی و ارواح العالمین لہ الفدا کی بہترین کاوشوں اور نتیجوں کو اپنی امت اور اپنے بندوں تک یہ پہنچانے کا پیغام دے رہا ہے. پروردگار کہ دیکھو میرے پیغمبر انا فتحنا لکا فتحا مبینا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بہت بڑی اور کھلی ہوئی کامیابی عطا کی ہے. ہم نے آپ کو ایک واضح بہترین بین اور روشن فتح سے ہمکنار کیا ہے. عزیزان گرامی آیت کا ایک منظر کہہ لیجیے جب کہ پیغمبر اسلام صلح حدیبیہ کے بعد پیغمبر کو اس آیت کے نزول کا شرف حاصل ہوا. جب پیغمبر نے صلح کی ہے کفار سے تو پروردگار عالم نے پیغمبر کی اس صلح کو اتنا واضح اور روشن اور اتنی بڑی کامیابی اور کامرانی دی کہ ساری فتحیں اس فتح کے آگے کم نظر آنے لگی. پیغمبر نے بدر کی لڑائی لڑی مگر اللہ نے فتح مبین نہیں کہا. پیغمبر نے احد کا معرکہ لڑا مگر پیغمبر کو اللہ نے فتح مبین کی سند نہیں دی. خندق جیسی مقابل اور مشکل ترین جنگ پیغمبر اسلام نے لڑی جہاں کل کفر کا مقابلہ کل ایمان سے تھا مگر اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو خیبر کی فتح کو فتح مبین نہیں کہا. اور ساری جنگیں جنگ خیبر ہوئی. عالم اسلام کمزور تھا. 40 دن تک شکست سے ہم قرار ہونے والا اسلامی قافلہ پیغمبر پریشان. اور 40 دن کے بعد جب پیغمبر کو فتح ہوئی تب بھی اس فتح کو پیغمبر کی اس کامیابی کو کامرانی کو اللہ نے فتح مبین نہیں کہا مگر صلح حدیبیہ وہ عظیم کارنامہ پیغمبر کا تھا جسے اللہ نے بھی قرآن مجید میں جگہ دے کے ارشاد فرمایا میرے پیغمبر نہ گھبرائیے، یہ کوئی دبی ہوئی فتح نہیں ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی فتح نہیں ہے، یہ کوئی سہمی ہوئی فتح نہیں ہے، بلکہ جسے عالم اسلام دبی ہوئی سہمی ہوئی کچلی ہوئی فتح سمجھ رہا ہے میرے پیغمبر وہ تمہارے پروردگار کی نگاہ میں فتح مبین ہے. اسی لیے جب پیغمبر نے صلح کی تو قدرت نے آواز دی انا فتحنا لکا فتحا مبینا، اے میرے پیغمبر ہم نے آج آپ کو ایک کھلی ہوئی کامیابی عطا کی ہے. ہم نے کھلی ہوئی کامیابی واضح اور بین
فتح آپ کو عنایت فرمائی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے آج جس ذات گرامی، ذات والا صفات کا تذکرہ کرنا ہے مجھے، وہ حضرت امام حسن سبط پیمبر، سبط اکبر، شہزادے صلح و امن، نبی کا نواسا، امیر المومنین کا یادگار، صدیقہ طاہرہ کا لخت جگر، سورہ کوثر کی سب سے پہلی اور معتبر تفسیر جسے امام حسن کہا جاتا ہے، آج ان کی شہادت کی تاریخ ہے، اس لیے مجھے وہاں تک آنا ہے تو مجھے صلح کا سہارا لینا ہی پڑے گا۔ دنیا جب پیغمبر نے صلح کی تو کچھ بگڑے ہوئے مزاج کے لوگ یہ کہنے لگے پیغمبر دب گئے۔ عزیزان گرامی، جب اسلام کمزور تھا تب تو پیغمبر دبے نہیں، جب اسلام کمزور تھا تب پیغمبر نے کسی کا سہارا نہیں لیا۔ آج اسلام موٹا ہو رہا ہے، توانا ہو رہا ہے، تندرست ہو رہا ہے اور اسلام مضبوط ہو رہا ہے، تو جب پیغمبر نے صلح کر لی تو لوگ کہنے لگے آج جیسے نبوت میں مجھے شک ہوا ہے ویسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جب پیغمبر پر اعتراض کیا گیا تو امام حسن پر بھی اعتراض کیا گیا، مگر عزیزان گرامی تاریخ داں اور مورخ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ نے جس فتح کو فتح مبین کہا ہے وہ نہ احد کی لڑائی ہے، نہ خیبر کی لڑائی ہے، نہ بدر کا مارکہ ہے، بلکہ وہ صلح حدیبیہ ہے جہاں پیغمبر کفار سے صلح کر رہے ہیں، اور اللہ کو پیغمبر کا یہ مزاج اتنا پسند آیا کہ قدرت نے بھی جھوم کے کہا میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ یہیں سے کردار پہچان لیجئے کہ پیغمبر کو اللہ نے فتح مبین سے اس وقت ہمکنار کیا جب لوگ شک کر رہے تھے یہ کیسی صلح ہے، یہ کیسا مزاج ہے پیغمبر کا، ہمیں تو لڑنا چاہیے، آج کفار کمزور میں ہیں، آج کافر کمزور ہیں، ہم طاقتور ہیں، آج ہمارے پاس اقتدار بھی ہے، لشکر بھی ہے، بہادر بھی ہیں، افراد بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، تو ایسے موقع پر صلح کیوں کی جا رہی ہے؟ عزیزان گرامی، پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرا اور الوہیت کا مزاج آج سے پہچان لو، ہمارا مقصد خون بہانا نہیں ہے بلکہ اسلام کو پروان چڑھانا ہے، توحید کو پروان چڑھانا ہے، اسلام کو سربلند کرنا ہے، نبوت کو پہچانوانا ہے۔ اگر یہی ہمارا کام تلوار سے ہوتا ہے تو تلوار چلے گی، اگر یہی کام صلح سے ہو رہا ہے تو صلح سے کام لیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اسی صلح کی بنیاد پر پیغمبر کو فتح مبین کی سند دی گئی، اور کہنے والوں نے کہا بھی کہ آج جیسے نبوت میں مجھے شک ہوا کبھی نہیں شک ہوا۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر کی صلح کی بنیادی، صلح میں بنود میں جو کہا جائے وہ ایک بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جو ہمارا تمہارے پاس جائے گا ہم اسے لوٹائیں گے نہیں، یعنی اگر ادھر سے کوئی کفار کی طرف چلا گیا تو کفار اسے لوٹائیں گے نہیں، لیکن اگر ان کے لشکر سے پیغمبر کے لشکر میں کوئی ایمان لے کے آ گیا تو اسے لوٹانا پڑے گا۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیسی صلح ہے، یہ تو ہماری کھلی ہوئی شکست ہے اور ان کی کامیابی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرا کلمہ پڑھنے والا، میرا امتی، اللہ کی وحدت کی گواہی دینے والا اتنا کمزور نہیں ہوتا ہے۔ میں صلح کر کے بتا رہا ہوں کہ دیکھو میرا ماننے والا، میرا معاہد، اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، توحید کا اقرار کرنے والا، رسالت کو ماننے کے بعد انسان کا مزاج، دل و دماغ اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ چاہے جس کی بزم میں رہے مگر نبوت کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، رسالت کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، توحید کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ بزم چاہے جس کی ہو، ترانہ وحدت کا پڑھا جائے گا، کلمہ نبوت و رسالت کا پڑھا جائے گا۔ پیغمبر نے صلح کر کے بتا دیا کہ دیکھو میرے ماننے والے مزاج اور دماغ سے اتنے کمزور نہیں ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی رہے گا نبوت کا کلمہ پڑھتا رہے گا، توحید کا پرستار بنتا رہے گا۔ یہ ہمارے ماننے والے اتنے کمزور نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ صلح امام حسن نبی کا نواسا صلح کرتا ہے تو لوگ سوچنے لگے کہ پیغمبر کا یہ نواسا کمزور نہیں۔ جو انداز نبوت کل نانا کا تھا، جو انداز صلح کل نانا کا تھا، وہی انداز صلح آج نواسے کا ہے۔ جس انداز سے نانا نے صلح کر کے بتایا تھا کہ دیکھو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے، اسی انداز سے نواسے نے صلح کر کے بتایا کہ دیکھو کل میرا نانا بھی کامیاب تھا، میں بھی کامیاب ہوں۔ اور آپ اگر دیکھیں عزیزان گرامی، امام حسن علیہ السلام کے حالات اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں بغور تو آپ کو ملے گا جس دور سے امام حسن گزرے ہیں عزیزان گرامی اس دور سے کوئی نہیں گزرا ہے۔ عزیزان گرامی، رؤسائے کوفہ اور دوسرے قبیلوں کے بزرگ ترین افراد کا خط معاویہ کے پاس پہنچا تھا
کہ دیکھو یہ خطوط ہیں، تم بیعت کا مطالبہ کرو، ہم تمہاری بیعت کر رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جو امام حسن کے ساتھ تھے انہوں نے بھی خط لکھا تھا کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ بھی ہیں، ان کے ساتھ خطوط اور مکتوبات معاویہ تک پہنچے۔ وہ سارے مکتوبات امام حسن علیہ السلام کی صلح کرنے کا مقصد پہچانیے کہ راز کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کا یہ بہادر ترین بیٹا آج اس منزل تک پہنچ چکا ہے کہ اسے صلح کرنی پڑ رہی ہے، اور صلح امام حسن کی طرف سے نہیں ہے، وہاں سے کاغذ آیا تھا، کورا کاغذ آیا تھا۔ تو پیغمبر اسلام کی اس نواز نے بنود صلح لکھے تھے کہ ان شرطوں پر میں تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا نہیں کہ ادھر سے لکھ کے آئے تھے مکتوبات کی یہ آپ اس پہ صلح کر لیجئے، نہیں۔ تو جب امام حسن علیہ السلام کے پاس معاویہ نے وہ خطوط بھیجے جو معاویہ کے پاس لکھے گئے تھے، اور صاحب کوفہ اور دوسرے قبیلوں کے سرداروں نے لکھا تھا، تو جب امام حسن کے پاس آئے تو جب ظاہر سی بات ہے ایک طرف امام حسن سے بھی دوستی کا اظہار، دوسری طرف ادھر دشمن کا بھی دم بھرا جا رہا ہے، محبت کے گن گائے جا رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر امام حسن نے جب خط پڑھا تو امام حسن نے سوچا کہ اب معاملہ بگڑ چکا ہے، یہاں جنگ کے لیے آمادگی نہیں ہے، ورنہ زبانیں تو ہمارے ساتھ ہیں مگر دل ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، لوگ ان کے ساتھ بھی ملے ہیں اور ہمارا ساتھ بھی دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو امام حسین سے معاویہ نے صلح کا پیغام رکھا کہ حسن ابن علی اگر تم صلح کرنا چاہتے ہو تو ہم تیار ہیں۔ ادھر سے کورا کاغذ، سفید کاغذ آیا، اور جن بنیادی شرطوں پر آپ صلح کرنا چاہتے ہیں ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ سے ہر بات پر تائید کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو امام حسن نے کچھ بنیادی شرطیں جس میں دین کا بھی فائدہ ہے، مذہب کا بھی فائدہ ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ائمہ وہ ہیں جو مصلحت پرستی کے قائل نہیں ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہمارا فائدہ کہاں ہے، نہیں، وہ دیکھتے ہیں اسلام کا فائدہ کہاں ہے، مذہب کا فائدہ کہاں ہے، دین کا فائدہ کہاں ہے، شریعت کا فائدہ کہاں ہے، توحید کا فائدہ کہاں ہے۔ جہاں نبوت و امامت و رسالت و شریعت کا فائدہ ہوتا ہے اس اعتبار سے امام حسن اور ہمارے ائمہ کام کرتے ہیں۔ امام حسن نے جو صلح لکھی ہے، بنیادی صلح، آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام حسن نے پہلی شرط رکھی ہے کہ ان یعمل بکتاب اللہ وعلی سنت، معاویہ کتاب خدا پر اور سنت رسول پہ عمل کرے گا۔ دوسرے، جو میرے بابا پر سب و شتم کیا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ممبروں سے، وہ سب و شتم ختم کر دیا جائے۔ تیسرے، معاویہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا۔ چوتھے، شیعہ نے حیدر کرار جہاں بھی انہیں امان دی جائے گی، انہیں شہر نہیں کیا جائے گا، انہیں شہروں سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ امت معاویہ کے بعد اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائے گا، بلکہ امت کو اختیار ہوگا، وہ جسے چاہیں گے، جس میں مصلحت ہوگی اس کو خلیفہ بنائیں گے۔ عزیزان گرامی، تو یہ 5 بنیادی شرطیں ایسی ہیں جس پر امام حسن علیہ السلام نے صلح کی۔ آپ بتائیے اگر سامنے والا ان 5 بنیادی شرطوں پر عمل پیرا ہوتا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ٹوک دیتا کہ تم ایسی شرطیں کیوں لگا رہے ہو، ہم تو پہلے ہی سے پابند ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر کسی طالب علم سے کہا جائے کہ آپ کا یہاں داخلہ ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے فائدہ رسالت کا مقاصد پڑھتے ہوں، رسائل پڑھتے ہوں اور لجنہ پاس ہوں اور آپ کے پاس اقامہ ہو، یہ ساری شرطیں ہوں اور لگائی جائے کہ یہاں تب آپ کا یہاں داخلہ ہوگا، تب آپ کو سکن ملے گا، تو طالب علم ٹوک دے گا کہ مولانا ہم پہلے ہی سے لجنہ پاس ہیں، کفایہ مقاصد پڑھتے ہیں اور ہمارا یہ ہے، ہمارے پاس اقامہ ہے، جواز سفر ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر طالب علم کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں اور شرط لگائی جائے تو بنیادی طور پر وہ ٹوک کے کہے گا میاں یہ شرط تو بے فائدہ اور بے سود ہے، ہم تو پہلے ہی سے ان ساری شرطوں پر عمل پیرا ہے، پہلے ہی سے عمل کر رہے ہیں، کفایہ پڑھ رہے ہیں، مقاصد پڑھ رہے ہیں، لجنہ پاس ہے، تو یہ ساری شرطیں اس وقت مفقود ہو جاتی ہیں۔ شرط لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان شرطوں پر عمل کرنا ہے، آپ پہلے سے عمل نہیں کر رہے ہیں۔ امام حسن شرط لگا کے بتا رہے ہیں اگر معاویہ پہلے سے کتاب خدا، سنت رسول، امیر المومنین پر شب نہ کرتا ہوتا، شیعوں کو قتل نہ کرتا ہوتا، ان پر ظلم نہ کرنا ہوتا، یزید کو خلیفہ بنانے کا ارادہ نہ ہوتا، تو وہ ٹوک کے کہتا حسن یہ جو شرطیں تم لگا رہے ہو یہ بے معنی ہے، بے سود ہے، اس لیے کہ ہم تو پہلے ہی سے کتاب خدا پہ عمل کر رہے ہیں، سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں، ہم کہاں علی کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم کہاں شیعہ علی
کو قتل کر رہے ہیں، ہم کہاں محبان اہل بیت کو قتل کر رہے ہیں، ہم کہاں دوسروں کو قتل کر رہے ہیں. ہمارا کوئی ارادہ نہیں یزید کو خلیفہ بنا. عمل باتوں پر عمل کرنا اور امام حسین علیہ السلام کی صلح کی باتوں اور شرطوں کو ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ ان ساری شرطوں پر معاویہ عمل نہیں کرتا تھا. اگر عمل کرتا تو کہہ دیتا کہ ہم ساری شرطوں پر پہلے ہی سے عمل پیرا ہے تو تمہاری شرطیں بے سود ہے. نہ کہنا بتاتا ہے کہ معاویہ کا عمل نہ کتاب خدا پہ تھا نہ سنت رسول پہ تھا. عزیزان گرامی یہ ساری شرطیں امام حسن نے رکھی تھی. اور کیا کردار پیش کیا ہے. پیغمبر خطبہ دے رہے تھے. عزیزان گرامی جب امام نے صلح کی تھی تو مزاج امت یہاں تک گر گیا تھا کہ اس نبی کے عظیم نواسے کو جانتے ہیں لوگ کیا کہہ کے سلام کیا کرتے تھے؟ السلام علیک یا مدل المومنین. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام نبوت و رسالت و امامت کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، دوسروں کی خواہشوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کہے کہ ہاں حسن صلح کیجئے تو صلح کر لیں، حسن جنگ کیجئے تو جنگ کر لیں. نہیں، مشیت الہی کے پابند جو ہوتے ہیں انہیں امام بنایا جاتا ہے. امام کا وجود مشیت کا پابند ہوتا ہے. مشیت چاہتی ہے کہ صلح کی جائے تو صلح کر لیتے ہیں، جنگ کی جائے تو جنگ کر لیتے ہیں. امت کی مشیت اور مرضی کے پابند نہیں ہوتے ہیں. یا مذل المومنین کہہ کے امام کو خطاب کیا جاتا تھا. آپ اندازہ کیجئے یہ پیغمبر کا عظیم نواسا جسے پیغمبر خود اپنی آغوش میں لے کے خطبہ دے رہے تھے تو پہچانوایا اور فرمایا کہ پہچان لو ان ابنی ھذا سید، یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردار دنیا و آخرت ہے. عزیزان گرامی آپ اندازہ کر سکتے ہیں پیغمبر کی زبان اقدس جسے سردار کہتے تو اس کا کیا اندازہ ہوگا، اس کا کیا مرتبہ ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی. ایک مرتبہ عزیزان گرامی پھر پیغمبر آواز دیتے ہیں وَإِنَّ یہ میرا بیٹا سردار ہے. لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اور میرا یہ فرزند کل ایک دن آئے گا کہ اللہ اس کے ذریعے سے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ حسن کی صلح نہیں ہے بلکہ مشیت پروردگار ہے. حسن کی صلح نہیں بلکہ مرضی پروردگار اللہ اس کے ذریعے سے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا. عزیزان گرامی وقت میں دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، بس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. کیا عظمت کا کردار ہے. جو پیغمبر کا کردار وہی ان کا کردار. پیغمبر کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے انکا لعلی خلق عظیم. میرے پیغمبر آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں. اگر قرآن میں کوئی بھی آیت پیغمبر کی شان میں نہ ہوتی تو پیغمبر کی عظمت کے لیے یہی دو لفظیں کافی تھی جس کے لیے اللہ ارشاد فرما دے کہ میرے پیغمبر آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں. اور دنیا اگر امام حسن کو دیکھتی تھی تو کہتی تھی یہ رسول سے بہت زیادہ مشابہ تھے. تو جو پیغمبر کا کردار وہی امام حسن کا کردار. بس مختصر کر دیا میں نے، ایک واقعہ پڑھ کے زحمت تمام کر دینا چاہتا ہوں. پیغمبر کے کردار کے مشابہ تھے ہو بہو تصویر پیغمبر. اخلاق و کردار و عادت و اعتبار کے اعتبار سے جو عظمت پیغمبر میں تھی وہی امام حسن میں تھی. ہو بہو تصویر پیغمبر اسلام اور یادگار نبی اعظم تھے امام حسن. لکھتا ایک شامی آیا مدینے میں، امام حسن سے ملاقات ہوئی. اس نے امام حسن کو کچھ برا بھلا کہا، مولا کائنات کو گالیاں دی. ایک مرتبہ امام حسن نے بڑے لطیف لہجے میں اس سے پوچھا جس کی زبان میں زبان رسالت ہو، جس کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا ہو، جو ارشاد فرماتا ہو ذق العلم ذقا، جسے نبی نے اپنا دہن اپنی زبان چسا کے علم بھرایا ہو، وہ امام حسن. خلق عظیم کے درجے پر فائز پیغمبر کا نواسا نرم و لطیف لہجے میں آواز دیتا ہے بھائی ایسا لگتا ہے کہ تو بھوکا ہے، اگر بھوکا ہے تو چل میں کھانا کھلا دیتا ہوں. بھائی تو پیاسا میں لگتا ہے، اگر پیاسا ہے تو میں تجھے سیراب کر دیتا ہوں. بھائی اگر تیرے پاس لباس نہیں ہے تو میں لباس مہیا کرا دیتا ہوں. اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو میں سواری کا انتظام کر دیتا ہوں. عزیزان گرامی جب یہ لطیف اور نرم لہجہ امام حسن سے سنا تو ایک مرتبہ پوچھتا بھائی تو کون ہے؟ کہا تو جسے گالیاں دے رہا ہے میں وہی حسن مجتبی ہوں، حسن علی کا لال حسن ہوں. پیروں پہ گر کے کہتا ہے کہ مولا آج سے پہلے میں آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، مگر یہ اخلاق آپ کا دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہی آل محمد کے نواسے ہیں، آپ ہی نبی کے نواسے ہیں. جو پیغمبر کا کردار وہی آپ کا کردار ہے. پیروں پہ گر کے کہتا ہے مولا آج سے میں آپ کا سب سے بڑا محب ہوں. گن گانے لگا یہ اہل بیت کا کردار جو نبی کے کردار سے میچ کرتا ہے، نبی کے کردار سے ٹیلی کرتا ہے. عزیزان گرامی جو نبی کا کردار
کردار وہی پیغمبر کا کردار۔ آج سفر المظفر ہے، ایک روایت کی بنیاد پر میں نے ختم کیا، ایک روایت کی بنیاد پر آج امام حسن کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ہاں عزادارو، وہ حسن جسے زہر دیا گیا، امام حسن کا وجود دنیا سے برداشت نہیں ہوا اور حکومت کی لالچ میں ظالموں نے فرزند زہرا حضرت امام حسن کو زہر دغا سے شہید کیا۔ عزیزان گرامی، بڑے مشکل لمحات تھے جب زہر دیا گیا ہے، جانتے ہیں زہر کا اثر ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا میرے لیے تشت لایا جائے۔ جیسے ہی تشت لایا گیا تو زہر اتنا کاری تھا کہ امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے اس تشت میں گرنے لگے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گرے، ایک مرتبہ امام حسن نے کہا اسے کنارے رکھ دو، کہیں بہن زینب آئے تو دیکھے تو برداشت نہ کر سکے۔ عزیزان گرامی، اس وقت مجھے نہیں معلوم، مگر امام حسین کا رونا بتاتا ہے کہ امام حسین سے اپنے بھائی کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ تڑپتا بے قراری کا عالم تھا، تڑپ تڑپ کے کہتے تھے بھیا مجھ سے آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ بس جب حسین کو زیادہ رونا آیا تو ایک مرتبہ امام حسن نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے بھیا حسین جو تم پہ مصیبتیں پڑنے والی ہے شاید کائنات کے وہ دن کسی اور پر آنے والا نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، یہ اہل بیت کے خاندان کا پہلا جنازہ ہے جو اس شان سے اٹھایا جانے والا ہے، جس میں تجہیز بھی شان سے ہو رہی ہے، کفن بھی شان سے پہنایا جائے گا، جنازہ بھی شان سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے کہ نبی کا جنازہ اٹھا تو کچھ افراد تھے، شہزادی فاطمہ زہرا کا جنازہ اٹھا تو رات کی تاریکی اور شب کے سناٹے میں اٹھا، مولا کائنات کا جنازہ بھی اٹھا تو کچھ لوگوں نے مل کے اٹھایا۔ نہ کوئی اطلاع ہے، نہ تشییع جنازہ کی اطلاع، نہ دفن کرنے کی اطلاع، نہ نماز جنازہ پڑھانے کی اطلاع، مگر یہ مدینے میں پہلا جنازہ ہے۔ اٹھا تو بڑی شان سے تھا، مگر جب واپس آیا ہے تو تیروں سے چھلنی ہو کے جنازہ آیا ہے۔ تاریخ کا پہلا جنازہ ہے جو واپس آیا تو تیر کھا کے واپس آیا۔ ہاں عزادارو، امام حسین محمد حنفیہ عباس جیسے بھائی ہے، حسن کا جنازہ تیار کر دیا گیا، کفن دے دیا گیا، جنازہ تیار ہوا، کاندھا دے دیا گیا۔ ایک مرتبہ وصیت کے مطابق نانا کے روضے پہ لے کے آئے اور چاہتے ہیں کہ تجدید بیعت کر لیا جائے، تجدید عہد کیا جائے۔ ایک مرتبہ ظالموں نے بڑھ کے کہا کہ ہم حسین کو نبی کے بغل میں، نبی کے سامنے دفن نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ جب اسرار بڑھا تو ادھر سے تیر لگنے لگے۔ جانتے ہیں امام حسین کی حالت کیا تھی؟ مولا کائنات امام مظلوم کی حالت یہ تھی، جیسے ہی کمانوں سے تیر چلنے لگے کہا ظالموں تیر نہ چلاؤ، میں جنازہ واپس لے جا رہا ہوں۔ ارے میرے بھائی کے جنازے پہ تیر نہ چلاؤ، میں اپنے بھائی کی میت کے واپس لے جا رہا ہوں۔ ارے تیر نہ چلاؤ ظالموں، میں اپنے ماں جائے کا جنازہ واپس لے جا رہا ہوں۔ ہاں عزادارو، تیر چلنا شروع ہو گئے۔ ہائے حسین کی مجبوری، اے عباس تلوار نہ نکالنا، اے محمد حنفیہ جلال نہ آنے پائے۔ ارے جہاں بنی ہاشم کا جھرمٹ، حسن کا جنازہ، تیروں کی بارش، ارے ظلم تو ہوا ہے، جوش تو آنا ہی تھا۔ عباس نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ دیا، محمد حنفیہ نے تلوار نکال لی، مگر حسین نے ہاتھ جوڑ لیے، بھیا تلوار نہ چلانا۔ میں کہوں گا مولا آج آپ بھی موجود ہیں، حسن کے جنازے پہ تیر چلائے جا رہے، مگر سن 61 ہجری آپ کا جنازہ تیروں پہ معلق ہوگا۔ 70 قدم کے فاصلے پہ زینب دیکھ رہی ہوگی، اے پسر ساتھ اجرکم اللہ، آخری لفظ، اس کے بعد ختم دعا ہے۔ حسین کی حالت یہ ہے، اے ظالموں تیر نہ چلاؤ، میں جنازہ واپس لے جا رہا ہوں۔ ہاں دادارو، یہ پہلا جنازہ تاریخ کا ہے جو تیروں کی بارش میں واپس آیا ہے۔ بروایت 7 تیر یا بروایت 70 تیر امام حسن کے جنازے میں ہے۔ ایک فطری امر ہے، جب جنازہ گھر سے واپس جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے قبرستان جانے کے لیے، تو دفن ہونے کے لیے جب جاتا ہے تو روایتیں لکھتی ہیں فطری طور پر کہ بہنیں دروازے پہ کھڑی ہوتی ہیں کہ ماں کی میت گئی ہے، بھائی دفن کر کے آئے گا، باپ کا جنازہ ہے، بھائی دفن کر کے آئے گا، تو گلے مل کے بہت روئیں گے۔ ہاں عزادارو، اسی پس منظر میں ذرا سوچئے، گھر سے جنازہ امام حسین لے کے نکلے ہیں، زینب و ام کلثوم اور مخدرات عصمت و طہارت
دہلیز سے بیٹھی ہیں، ماجائے کا جنازہ گھر سے نکلا ہے، بھیا حسین جنازہ لے گئے ہیں، عباس بھی ہے، حنفیہ بھی ہے، دوسرے بنی ہاشم کے افراد بھی ہے، جنازہ دفن کر کے آئیں گے تو زینب گلے مل کے پھوٹ پھوٹ کر روئیں گی، اے بھیا حسن کو دفن کر دیا، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، مگر اے عزادارو زینب کے دل سے کون پوچھے؟ ارے جیسے ہی جنازہ واپس آیا تو کیا دیکھا؟ حسن کے جنازے میں تیریں لپٹ گئی، اے بھیا ارے میں نے اپنے ماجائے کا جنازہ بھیجا تھا، اے بھیا کون سی استاد آ گئی کہ جنازے پہ تیر برسائے گئے، زینب پچھاڑے کھائی، حسین سہارا دے رہے، میں کہوں گا اے شہزادی آج تو جنازے میں تیر لگے ہیں اور آپ برداشت نہیں کر سکی ہے، زینب تیر نکالتی جاتی ہے، اے بھیا حسن تیری مظلومی کو سلام، مگر میں کہوں گا اے شہزادی سن 61 ہجری کربلا کا میدان ہوگا، حسین کے جنازے میں صرف تیر نہیں لگے ہوں گے بلکہ حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق ہوگا، اے شہزادی آپ نے تیر نکال لیے، دل کو سکون مل گیا، مگر حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق ہے، کوئی فریادی نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ واہ انا للہ و انا الیہ راجعون ورضا بقضائہ و تسلیمہ الہی بقدر واہی و والی و استاد فیاد پروردگار تو راستہ محمد والے محمد کا مارس کرے سے عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما، پروردگار جہاں کی وشیانے در قرار ہوں جان والی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سر پر باقی رکھ، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی نصرت فرما، بانی مجلس کے تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما، پروردگار ہمارے مقاصد میں ہمیں کامیابی عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار فرما، ربنا وتقبل دعا وقنا